السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعجب ہے نا، کچھ لوگوں پر اتنا تعجب ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ اعتراضات کریں گے، سوالات بھی کریں گے، یعنی پوچھیں گے کہ یہ جو بھی آپ کر رہے ہو، فاتحہ خوانی کر رہے ہو، 10واں کر رہے ہو، 40واں کر رہے ہو، درگاہ پہ جا رہے ہو، عید میلاد منا رہے ہو، یا پھر جو بھی عمل اہل سنت و جماعت کرتی ہے، تو یہ ہر عمل کے اوپر جو ہے سوال کھڑا کریں گے، یہ شرک ہے، بدعت ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، اس کا ثبوت کہاں ہے، اس کا جواب دیجئے، یہ کہاں سے ثابت ہے، وہ کہاں سے ثابت ہے۔ اور جب علماء جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، جب ان کے جوابات ان کے ملنا شروع ہو جاتے ہیں ان کو، تب یہ پھر نیا ٹرک اپناتے ہیں کہ نہیں یہ کیا کر دیا آپ نے، تو مسلمانوں کو جو ہے فرقوں میں بانٹ دیا ہے، آپ نے تو جو ہے مسلمانوں کو جو ہے آپس میں لڑوا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ کر کے پھر ایک نیا فنڈا لے کر کے آئیں گے مارکیٹ میں۔ مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہے، حالات بہت نازک ہیں، ہم کو ایک ہو کے رہنا چاہیے، مل کے رہنا چاہیے۔ تو بھائی ہم کب کہہ رہے آپ کو الگ ہونے کے لیے؟ آپ ہی الگ ہوئے تھے 150 100 سال سے پہلے، تو آپ کے نہ مدرسے تھے، نہ آپ کی مسجدیں تھیں، نہ ہی جو کہ آپ کے ماننے والے لوگ موجود تھے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت تو پہلے سے جو کہ چلتا آ رہا ہے، یہ طور طریقے پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ جس جنت البقیع کے قبرستان کو جو کہ آپ آج لوگوں کو دکھا دکھا کر بہکاتے ہو کہ دیکھیے یہاں پر مزارات نہیں ہے، اس جنت البقیع میں تو پہلے مزارات ہوا کرتے تھے۔ آپ ہی کے باپ داداؤں نے جو ہے وہاں پر جا کر بلڈوزر چلائے اور ان مزارات کو جو ہے توڑ دیا ہے۔ یعنی کتنی عجیب بات ہے کہ یہی لوگ اعتراض کریں گے، جب ان کے جوابات دیے جاتے ہیں یہی لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور جب ناراض ہونے کے بعد بھی اگر ان کا کام نہیں بن پا رہا ہے تو پھر ایک آخری پیارا میٹھا سا زہر یہ دیتے ہیں کہ حالات بہت نازک ہے، مسلمانوں کو ایک جگہ مل کے رہنا چاہیے، تو آؤ مل کے رہو، آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ عید میلاد مناؤ، آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ فاتحہ خوانی میں شرکت کرو، آؤ آپ بھی ہمارے ساتھ صلاۃ و سلام میں شرکت کرو۔ لیکن نہیں، یہ جب باتیں کرنی ہوں گی تو پھر یہ اپنے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور وہی ہم اپنے طریقے پر جب چلانے کی بات کریں گے تو پھر یہ ناراض ہو جائیں گے۔ جب مل کے رہنے کی بات آئے گی تو بس ہمیں آگے قدم بڑھانا چاہیے، ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی ان کے طور طریقے کے حساب سے ہم چلنے کی کوشش کریں گے، جو نیا طریقہ، جو نئی بدعت جو ان لوگوں نے لائی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، تو ان کے حساب سے ہم چلیں گے تو پھر ہم اچھے ہیں، تب ہم پھر سب کو جو ہے مسلمانوں کو ملا کر رکھنے والے ہیں۔ لیکن جب ہم ان سے کہیں کہ آپ مل کے رہو، آپ واپس آ جاؤ، آپ جس راستے سے چلتے چلتے بھٹک چکے ہو، جو کسی اور طریقے پر چلے جا چکے ہو شارٹ کٹ کے نام سے، ہاں یہ طریقہ ہے، یہ اسی وجہ سے جو ہے یہ بہک رہے ہیں۔ جن کو آسانی چاہیے نا دین کے اندر، جن کو شارٹ کٹ چاہیے، جن کو جو ہے نماز پڑھنے کے لیے فٹاک سے یہ پینچے موڑ موڑ کے سنت کا بات کریں گے کہ سنت ہے، پینچے ٹخنے دکھانا سنت ہے، اور اس سنت کو اپنائیں گے، لیکن جو فرض کی نماز کے بعد جو سنت ہے اس کو چھوڑ دیں گے، یعنی ایک سنت کو پکڑیں گے، ایک سنت کو چھوڑ دیں گے۔ یہ مطلب اپنے حساب سے دین کو انہوں نے جو ہے سیٹ اپ کر دیا ہے، ان شرٹ میں نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، ان کے نزدیک تو ایسا بولنے والا ان کو اچھا لگے گا، ان کے پیچھے یہ چلیں گے۔ جو بولے گا کہ بھائی آپ داڑھی رکھو نہیں رکھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹوپی پہنو نہیں پہنو، کھلے سر سے نماز پڑھو، جیسا چاہے نماز پڑھو، پیر پھیلا کر پڑھو، پیر سمٹا کر پڑھو، ہاتھ اوپر کرو ہاتھ نیچے کرو، جیسا بھی پڑھنا ہے پڑھو، آپ کو فل اتھارٹی ہے بھائی، ایسا بولنے والا ان کو پسند آئے گا، اور اس کے پیچھے یہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی دین کو جو ہے انہوں نے اپنے حساب سے سیٹ اپ کر لیا ہے، اور جو ان کے حساب سے سیٹ کرے گا دین کو، اس کے پیچھے جو ہے یہ چلنے کی کوشش کریں گے۔ افسوس افسوس افسوس، یعنی علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک اتنے مطلب موجود ہیں، نمازوں کے مسائل ہیں، بہت ساری طور طریقے اسلامی جو کہ موجود ہے، لیکن اس کے حساب سے ہم نہیں چلیں گے۔ ہم کو جو اچھا لگے گا، ہم کو جو ہمارے حساب سے بتانے والا ہوگا دین، ہم اس کے پیچھے چلیں گے۔ یہی تو پیارے آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہونے والے 73 فرقے ہونے والے ہیں، اور ایک ہی جو کہ جنتی ہوگا، جو پہلے سے جو طریقہ چلتے آئے اس پر، جو صحابہ اکرام کے طریقے پر چلے گا، جو اہل بیت کے طریقے پر چلے گا، وہی جو کہ حق پر ہوگا۔ دیکھیے حالات بہت نازک ہیں، یہی چورن بیچ بیچ کے لوگوں کو جو ہے اہل سنت میں سے دور کیا جا رہا ہے، صحیح طریقے سے دور کیا جا رہا ہے، حق سے دور کیا جا رہا ہے، حق چھپایا جا رہا ہے، یہی باتیں بتا کر کے کہ حالات نازک ہے، حالات نازک ہے، مسلمانوں کو ایک جگہ ہونا چاہیے۔ تو آئیے بھائی، ہم کب منع کیے آپ کو ایک ہونے کے لیے؟ آئیے سلام میں کھڑے رہیے ہمارے ساتھ، آئیے درگاہ پر حاضری دیجیے ہمارے ساتھ، آئیے پیارے آقا کی عظمت و شان بیان کیجیے۔ آپ پیارے آقا کا تذکرہ اس طرح سے کرتے ہو کہ یتیم تھا معاذ اللہ، بکریاں چراتا تھا معاذ اللہ، یہ تذکرہ کرنے کا طریقہ ہے؟ ارے پیارے نبی کی شان تو جو ہے عظمتوں کے ساتھ، رفعتوں کے ساتھ بیان کی جانی چاہیے، ان کی تعریفوں کے ساتھ بیان کی جا رہی ہے، معاذ اللہ آپ اس طرح سے حکارت والے لفظ استعمال کر کے نبی کی شان بیان کرتے ہو، یہ آپ کا طریقہ ہے؟ یہ آپ کا صحیح طریقہ ہے؟ افسوس کی بات ہے ہمارے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں،
سمجھ نہیں پا رہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے ایمان برباد کر دے رہے ہیں، کبھی دوستی کے نام پر ایمان برباد کر رہے ہیں، کبھی رشتہ داری کے نام پر برباد کر دے رہے ہیں۔ ہمارے باپ دادا سنی تھے لیکن ہم جو کہ اب حق پر آ چکے ہیں، اب ہم جو کہ سدھر چکے ہیں۔ ارے لعنت ہو تم پر کہ تم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑ کر، جو کہ تمہیں اسلام کے حقانیت کے حساب سے جو کہ وہ طور طریقے جو کہ بتائے جا رہے تھے، اس کو چھوڑ کر کے تم نے جو ہے گمراہی اختیار کر لی ہے۔ اب سمجھا کر بھی سمجھیں گے نہیں تو یہی بات ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، مہر لگ چکی ہے، تو اب کچھ فائدہ بھی نہیں ہے۔ اب اللہ کرے ہدایت ملے، سمجھ جائے تو واپس آ جائے اور پھر سے جو ہے پیارے آقا کی شان میں جو ہے قصیدے پڑھنا شروع کر دے، پیارے آقا کی تعریفیں کرنا شروع کر دے، تو آپ جو ہے بے شک جگہ پر آ جائیں گے۔ چلیے میرے مدرسے کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہدایت عطا فرمائے ان لوگوں کو جو اپنے باپ داداؤں کو یعنی بزرگان دین کے طریقے کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف چلے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچنے کی اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔